السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فرینڈس آف پاکستان عظمت علی صاحب کے ساتھ۔ اس میں نوجوانوں کے لیے پیغام ہے اور آپ سے درخواست ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ جناب علی، میں اپنے دوستوں کو مخاطب ہو رہا ہوں اور اپنے دوستوں کے علاوہ تمام جتنے اہلکار ہیں ہمارے یہاں، ڈی جی رینجرز ہیں، ہماری فورسز ہیں اور ہمارے تمام کراچی کی جتنی بھی انتظامیہ ہے ان سے مخاطب ہوں۔ اور پہلے نوجوانوں کے لیے میری پیغام یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ملینس میں ہیں اور میری ان کو گزارش ہوتی ہے، ہمیشہ ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ آپ ایمانداری سے کام شروع کر دیں، اور آپ کو ایمانداری سے کام کرنے کے لیے بہت سارا کام ہے جو کہ آپ کو کرنا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ نوجوانی کے زمانے میں اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آگے چل کے آپ کو لیڈر کیسے بنیں گے، بڑے آدمی کیسے بنیں گے؟ آپ بڑے ہر قسم کی فیلڈ میں آپ کو جانا ہے، لہذا میری گزارش یہ ہے کہ آپ ہر قسم کے کام کے لیے اپنے آپ کو بالکل 100% ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے۔ ایک بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اگر ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، سب سے بڑی عبادت جو ہے انسانیت کی خدمت ہے۔ اگر آپ انسانیت کی خدمت صحیح طرح سے کر لیں اور باقی ساری عبادتیں اگر آپ بھی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ بہت بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اب آپ لوگ ہیومینٹی کے لیے کام کیجئے، انسانیت کے لیے کام کیجئے، اور ہمارے پاس بہت کام کرنے کے لیے ہے۔ ہمارے پاس اتنا کام کرنے کے لیے کراچی میں ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم آپ کو سارا بتا سکیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو میرے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، دیکھیے، یہاں پر جو لینڈ مافیا، ٹرانسپورٹ مافیا، ایجوکیشن مافیا، کرپشن مافیا، ساری مافیا جو ہے کراچی میں ہیں، اور آپ کو یہ سارے نمبر 1 ساؤتھ اسٹیٹس میں، نمبر 2 ایسٹ اسٹیٹس میں، نمبر 5 اسٹیٹس میں آپ کو جانا ہے، اور نمبر 4 نمبر 3 ساری اسٹیٹس میں آپ کو علیحدہ جہاں جہاں آپ ہیں، آپ کو ان اسٹیٹس میں جا کے اپنے اپنے علاقوں میں، یہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں جائیے اور جا کر کے اپنے سب سے پہلا کام آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ تمام سرکاری دفاتر جتنے بھی ہیں ان کو باقاعدہ چیک کیجئے، لیکن اخلاق کا دامن، شرافت کا دامن، ایمانداری اور دیانتداری کا دامن نہ چھوڑیے گا۔ آپ جائیے وہاں محبت سے اور شرافت سے لوگوں سے معلومات کیجئے، بات کیجئے۔ کرپشن مافیا کو ختم کرنا ہے سرکاری دفاتر سے، میری آپ سے یہ گزارش ہے۔ آپ اس میں سارے آ جاتے ہیں، عدلیہ بھی آ جاتی ہے، اس میں پولیس بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کے دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ ان کی معلومات کیجئے اور ان سے گزارش کیجئے کہ صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ آپ ان کو اگر وہ آپ ان کو کہہ دیجئے کافی ہے، اس کے بعد پھر آپ ان کو نوٹ کرتے رہیے۔ ہمارے پاس بھی بہت برے حالات ہیں، بہت خراب حالات ہیں، لیکن ان حالات کو درست کرنے کے لیے آپ نوجوان نسل جو ہے وہ یہ کام سارا خوب اچھی طریقے سے کر سکتی ہے۔ ہمارا یہ کام جو ہے یہ ایک عبادت کا ہے کام، اور اس عبادت کو اپنے ہاتھوں سے مت جانے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ساری آپ کو نعمتوں سے نواز دے گا اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو۔ تمام مافیاز کو نوٹ کیجیے، کون کون سی مافیا کہاں کہاں کام کر رہی ہے۔ کراچی میں تو مافیا اتنے ہیں، ہر اس میں مافیا ہے،
ہر یعنی ٹرانسپورٹ مافیا ہے، ایجوکیشن مافیا ہے، کرپشن مافیا ہے، آپ لینڈ مافیا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ کوئی آپ ادارہ نہیں چھوڑیں گے، کوئی ادارہ نہیں رہے گا جس میں آپ مافیا نہ ہو. میں آپ کو سارے اگر ان کے مافیا نام گناتا رہوں تو یہاں پر ہر لوگ جو ہے سارے آدمی کرپشن میں مبتلا ہیں، اور کرپشن میں مبتلا کرنے والے جو پچھلے دور میں گزرے ہیں لوگ وہ یہ سب کرتے رہے ہیں. لیکن آپ نے اسی کرپشن معاشرے کو درست کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری مافیاز کو کنٹرول کرنا ہے. یہ جتنے بھی کچی آبادیاں ہیں، پکی آبادیاں جو قبضہ کیے ہوئے لینڈ ہیں، آپ نے ان کو چیک کرنا ہے. جتنے بھی آپ کے یہ کوٹ ہے اور قبضہ کیے ہوئے علاقے نظر آتے ہیں، مین سڑکوں پہ نظر آتے ہیں کراچی میں، آپ نے ان سب پر نظر رکھنی ہے. اور وہ نظر رکھ کے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے، ان سے محبت کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، ان سے بات کر کے، معلومات کر کے، اور اگر وہ نہیں بات سمجھتے ان کو سمجھائیے، اور اس کے بعد میں پھر آپ اس میں شروع کر دیجئے. ہماری کمیٹی کو اطلاع کیجئے، رینجرز کو اطلاع کیجئے، اور ہمیں اگر آپ ڈائریکٹلی SMS کر سکتے ہیں فرینڈس آف پاکستان کو. اب میں آپ سے عرض کرنے والا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہمارے یہاں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں چینی کا بہت بڑا بحران پیدا ہوتا ہے، اور یہ چینی کا بحران سندھ سے پیدا ہوا ہے. یہ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور ہماری ساری حکومت کو ہی پتہ ہے. چینی کا بحران، گندم کا بحران، اپنے آٹا اور یہ سارے چیزیں سب اس میں شامل ہیں. آپ یہ کیجئے کہ سارے تمام جتنے بھی گوڈاؤنس ہیں اور سب ان پہ نظر رکھیے. آپ نے 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں ہماری، تو 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے جو جہاں رہتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، آپ دیکھیے کہ گوڈاؤن سے کیا حال ہے. آپ دیکھیے کہ وہ شوگر کے گوڈاؤن ہیں یا اسے گندم کے گوڈاؤن ہیں، یا آٹا، دال، چینی اور دوسری چیزوں کے گوداؤن ہیں چھوٹے چھوٹے. جو تو بڑے اسٹور سے لے کر کے، بڑے گوڈاؤن سے لے کے، بڑے شاپ سے لے کے، بڑے ویئر ہاؤسز سے لے کر کے آپ نے چھوٹے چھوٹے دکانوں سے بھی معلومات کرنی ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک آئٹم اگر بازار میں وہ آڑتی کے پاس آتا ہے تو وہ دگنی قیمت ہو جاتی ہے. آڑتی بھی مارکیٹ میں لے کے آتا ہے ہول سیل میں، وہاں پر بھی قیمت بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد میں ریٹیلر جو آتا ہے، وہ ریٹیلر بھی کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کے اوپر یہ زیادتی کرتے ہیں. اور یہ وجہ یہ ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. آپ نے ان کو کنٹرول کرنا ہے. اٹ از یور ریسپانسبلٹی ناؤ. کیونکہ آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہاں پر کوئی نہیں کرے گا. پہلے سے سارے ادارے جو ہے نا کرپشن میں مبتلا ہیں. کوئی بھی کرپشن میں آپ کا سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، کوئی ادارہ ایسا کام کر رہا ہے تو آپ اسے فوراً روکیے. اور اللہ سے ڈرنے کے علاوہ کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنی ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرنا ہوگا. ہم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا ہے، پریشان نہیں کرنا، صرف حالات کو دیکھنا ہے. مجھے رپورٹ کیجیے، آپ ہمارے فرینڈس آف پاکستان کو رپورٹ کیجیے، اپنی کمیٹی کو بھی رپورٹ کیجیے، اپنے رینجرز کو رپورٹ کیجیے. بہرحال کھانے پینے کی اشیاء پہ تیل میں ملاوٹ ہو رہی ہے. چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ آپ جائیے، وہاں پر تیل میں ملاوٹ ہے، کھانے میں ملاوٹ ہے، دودھ میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے. اور حالات یہ ہیں کہ جو لوگ لا علم ہیں اس باتوں سے، ان کے ساتھ جو برا سلوک ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو کھانے کے لیے وہ نمبر 3 کا کھانا، نمبر 2 بھی نہیں، نمبر 3 کا کھانا دیا جاتا ہے، جس کے اندر زہر بھی ملا ہوتا ہے. وہ زہر ہی ہوتا ہے جس کو غلط طریقے سے اور غلط اس کے اندر مکس کر کے آپ الٹا سیدھا اور
گلی سڑی جگہوں میں بنا کر کے اس کو لا کر کے بازار میں یہ پیک کر کے دے دیتے ہیں آپ کو. تو آپ نے اگر یہ نہیں کریں گے، آپ ہی کر سکتے ہیں، دوسرا نہیں کرے گا. آپ یہ کریں گے، اس کو کنٹرول کریں گے. کنٹرول کرنے کے بعد میں آپ ان کو پکڑیں گے. پکڑنے کے بعد ان کو اگر نہیں مانتے ہیں تو ان کو اطلاع کریں گے، اپنے کمیٹی کو بھی اور اپنے ڈی جی کو بھی، رینجرز کو. اور اس کے علاوہ آپ پھر بعد میں ہمارے فرینڈس آف پاکستان کو رپورٹ کریں گے. پھر ہم دیکھیں گے ان کو. ایسے ہی تمام سرکاری دفاتر، اسکول سے شروع ہوتا ہے. کھانے پینے کی اشیاء میں فروٹ شامل ہیں، سبزیاں شامل ہیں، ہر چیز شامل ہے. کوئی چیز جو منڈی سے چلتی ہے وہ یہاں آ کر کے دگنی قیمت اور اس سے بھی زیادہ قیمت پر بکتا ہے. اور مہنگائی کی بات ہوتی ہے، کوئی مہنگائی نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے، ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں. آئی نو ایوری تھنگ. آپ یہ ان کو سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں اب آپ آ جائیے اپنے ایجوکیشن کے لیے. جو چھوٹے چھوٹے اسکولس ہیں، وہاں پرائیویٹ اسکول میں بھی سرکاری اسکول میں بھی، آپ وہاں پر جا کر کے نوٹ کیجئے جس طرح لوگوں کو، بچوں کو تنگ کیا جاتا ہے، جس طرح بچوں کے ساتھ میں ہیرسمنٹ کیا جاتا ہے، جس طرح بچوں کو بیہیو کیا جاتا ہے، وہ ناقابل برداشت ہے. ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. وہاں کا جو اسکول کا جو ٹیچر ہے، اسکول کا جو ماسٹر ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، ڈائریکٹر ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسکول میں صرف اتنے اسٹوڈنٹس رکھے کہ جتنے اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے. اس کے علاوہ جو ان کی وین ہیں، بسیں ہیں، یہ سب ہیں، ان کا کام بھی یہی ہے کہ اس کا بھی خیال کریں. اور یہ جو منافع لیتے ہیں وہ 2% 300% وہ نہیں الاؤڈ کریں گے. آپ چیک کریں گے ان کو دیکھیں گے، ان کو رپورٹ کریں گے. اور ان سے آپ کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، ناراضگی نہیں کریں گے. آپ محبت سے ان سے پیش آئیں گے. وہ آپ کو اگر سنتے تو ٹھیک ہے، نہیں سنتے تو آپ ہمیں رپورٹ کیجیے. آپ رپورٹ کرنے کے لیے میں نے بتا دیا ہے کہ کمیٹی کو رپورٹ کیجیے، اپنے علاقے کی کمیٹی جو ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے رینجرز کو رپورٹ کیجیے، اور جو آنیسٹ پولیس آفیسر ہے اس کو رپورٹ کیجیے. ان کو اطلاع کرنا آپ کا کام ہے. باقی ہم نمٹنے والے ہیں ان سے. ایسے ہی کالجز میں جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، کالجز میں حشیش پی جاتی ہے، آئس استعمال ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ چرس استعمال ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو کیا کیا استعمال ہوتا ہے. لیکن سپلائرز بھی وہاں پر آتے ہیں، باقاعدہ سپلائی کرتے ہیں، اور وہ لڑکیوں کو، لڑکوں کو، بچوں کو، ان کو ان چیزوں کی عادتیں ڈال رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انہی کالجز میں یہ حالات یہ ہے کہ داعش کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، طالبان کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، جاسوس بھی کام کر رہے ہیں، بدماش بھی کام کر رہے ہیں، اور دوسرے قسم کے لوگ بھی بہت کام کر رہے ہیں. پھر آپ آ جائیے یونیورسٹیز میں. کراچی چھوڑ دیجیے، پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں بھی کرپشن کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. ایسا کام کوئی بھی نہیں ہے. ہر آدمی کرپشن میں مبتلا ہے. کرپشن مافیا، ایجوکیشن کرپشن مافیا از دا موسٹ ویل نون. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں عدلیہ بھی ہماری، پولیس بھی ہماری کرپٹ، ہمارا پورا سسٹم ہی کرپٹ ہے. سرکاری دفاتر میں خاص طور سے اگر آپ لوگوں کو سول سروسز میں پرابلم ہوتی ہے، یا دوسری سروسز میں پرابلم ہوتی ہے، یا آپ کو ڈائریکٹر ایجوکیشن یا دوسرا ایجوکیشن کے جو لوگ ہیں آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں، ہمیں رپورٹ کریں، اور اپنے علاقے کے ان کو رپورٹ کریں، کمیٹی کے جو ممبر ہیں. پھر اس کے بعد آپ ڈی جی رینجرز کو باقاعدہ اس کو رپورٹ کریں. آپ کی یقیناً انشاءاللہ سنی جائے گی. اور پھر یہ کہ آپ ہمیں بھی ایس ایم ایس سے رپورٹ اپنا دیتے رہیں، فرینڈس آف پاکستان. اس کے علاوہ میں آپ سے جو عرض کرنے جا رہا ہوں، یہاں پر ہمارے یہاں ہر قسم کے جاسوس بارڈر لائن سے شروع ہوتے ہیں، جہاں پر یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہ اتنی تعداد میں ڈاکو، لٹیرے، چور جتنے بھی ہیں جنگل سے سارے اٹھ کر کے اب یہاں کراچی میں آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے زیادہ بہتر اور آرامدہ اور رہنے کے لیے کوئی اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے.
پورے پنجاب سے، بلوچستان سے، سندھ سے اور سارے علاقوں سے کراچی آ کر کے وہ آباد ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے اس کو باپ کا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا راجدھانی ہے یہاں پر، اور واقعی وہ ایسے ہی رہتے ہیں یہاں پر۔ وجہ یہ کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، nobody cares۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو بھی واچ کرنا ہے کہ جو آپ کے بارڈر پہ کراس کر رہے ہیں۔ ڈی جی کا کام یہ ہے، ڈی جی رینجرز کا، کہ ان کو چاہیے کہ وہ بارڈر لائن پہ بیٹھ کے دیکھیں، ایک ڈیوٹیاں لگانی چاہیے وہاں پر، تاکہ یہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں وہ اس میں زیادہ تر کرپشن مافیا ہوتی ہے، زیادہ تر ڈاکو چور ہوتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ جو ہمارے یہاں آ رہے ہیں وہ جاسوس بہت زیادہ داخل ہو رہے ہیں، داعش کے لوگ بہت زیادہ، طالبان بہت زیادہ ہیں۔ اور چھوڑ دیجیے کچھ علاقہ، آپ کو چلے جائیے سورا کوٹ سے آگے، تو وہاں پر تو آپ کو بہت سارے علاقے جو ہیں کچے کے علاقے، پکے کے علاقے، آپ کو نوگو ایریاز ہیں۔ اب ختم ہو گئے ہوں، شاید ڈی جی رینجرز نے کچھ ایکشن لینے شروع کیے ہیں، اور وہ اچھے ایکشن لے رہے ہیں ڈی جی رینجرز، اور ہمارے پولیس آفیسر بھی بہت اعلیٰ قسم کے آفیسر ہیں، اور ہمارا اس وقت چیف سیکرٹری بھی جو فیڈرل سیکرٹری ہے، ہی از ڈوئنگ ویری گڈ۔ جو سندھ کے میں ان کی چیف سیکرٹری کی بات کر رہا ہوں، سندھ کے آئی جی کی بات کر رہا ہوں، آنیسٹ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور کی کام کرنے والے لوگ ہیں، بشرطے کہ ان کو آپ صحیح اطلاع انفارمیشن دیں صحیح ٹائم پر۔ کوئی شخص جو ہے اپنے پاورز کو مس یوز نہیں کرے گا۔ آپ لوگوں سے سب سے لینڈ مافیا کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، ٹرانسپورٹ مافیا کو کنٹرول کرنا ہے، ایجوکیشن مافیا کو کنٹرول کرنا ہے، یہ جو سبزی فروٹ مارکیٹ ہے ان کو کنٹرول کرنا ہے، جو کہ آڑتی سے شروع ہوتا ہے تو یہ وہاں تک جو چھوٹی چھوٹی دکانوں تک پہنچتا ہے تو یہ دگنی قیمت پہ پہنچتا ہے۔ آپ نے وہ سب چیزوں کو چیک کرنا ہے، اور چیک کر کے اس کے بعد میں ہمیں رپورٹ کرتے رہنا ہے۔ اس طرح سے ہمارے کراچی کے حالات میں کچھ بہتر ہو سکتے ہیں، ابھی پوری طرح تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو کرپشن مافیا تو بہت بڑا ہے یہاں پر۔ آہستہ آہستہ کنٹرول ہوگا انشاءاللہ، اور ہم محنت کریں گے، ہم اپنے ایک دلی سے کام کریں گے، آپ اس کو عبادت سمجھ کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اسے مدد کرے گا۔ اور یاد رکھیے یہ بہت بڑی بات ہے، دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، لیکن میں ابھی آخر میں گزارش کروں گا اپنے ڈی جی رینجرز سے، گزارش کروں گا میں اپنے تمام جتنے بھی چیف جسٹس سیکرٹری ہیں، ہمارے چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہماری سٹی اور دوسری ساری کورٹس ہیں، یہاں پر بھی مافیا ہے، کرپشن ہے، وہ سب ختم کرنا ہوگا ہمیں۔ لہذا مجھے آخری گزارش یہی کرنی تھی کہ آپ سب لوگوں کو کوآپریٹ کرنا ہے، میں بھی کوآپریٹ کر رہا ہوں، میں بھی سارا کام کر رہا ہوں، مجھے اور دوسرا کام نہیں کرنا ہے، میں نے یہ کراچی کے حالات کو دیکھنا ہے، اور کراچی کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم لوگوں کی ہے۔ We are the founders of Karachi, we are the founder of Pakistan, we are founder of, and we love Pakistan, we love Karachi. Allah Hafiz, Pakistan, Zindabad.